یہ ویڈیو حجاب ونسی کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، تم اللہ سے نشانی مانگتی ہو؟ ارے تو خوش ہو جاؤ، اللہ بہت جلد بس اب تمہارے لیے خوبصورت معجزے کرے گا اور تم روتے ہوئے شکر ادا کرتے نہیں تھکو گی۔ بس تھوڑی دیر اور صبر کر لو، پھر سب تمہارے حق میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، یاد رکھو، اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ اور سنو، اگر دعائیں کرتے کرتے تھکنے لگی ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ اور سنو، جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور تم نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ دیکھو، وہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اعزاز ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ کی یہ تکلیف عارضی اور ایک بوند کی طرح ہے، اور اللہ رب العزت کی آپ سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ ہمارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں اور اللہ رب العزت کا جلال اور عنایت نہ ختم ہونے والی۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں سے دل کو لگا لیا ہے؟ ہمارا رب ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو پھر اس شخص کی اوقات ہی کیا جو ہم سے نفرت کرتا ہے۔ اور سنو، جو دعا بار بار بے ساختہ تمہاری زبان سے جاری ہوتی ہے، اس کو تمہاری زندگی کا حصہ بنانے والا بھی تمہارا اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی اس دعا کو قبول بھی کرے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھو، دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تمہارا انتظار، صبر اور شدت سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو آنسو بہائے، جو درد سہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ کن ضرور فرمائے گا۔ اور سنو، یہ جو تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اور دیکھو، اظہار سے نہیں بلکہ انتظار سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اللہ رب العزت سے محبت کتنی گہری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دیر نہیں، صرف ہمارے صبر کی آزمائش ہو، اور اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ ہمیں تاریکیوں سے نکالنے کا سبب بنیں گے، تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہماری محبت کی انتہا صرف اللہ کے لیے ہے، اور سن لو کہ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد ہمیں بے حد و بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ ہمیں اپنی محبت سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر ہم اپنا کسی کو نہیں پا سکتے۔ اور یاد رکھو کہ محبت اور آنسوؤں کا برم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ اور دیکھو، جس جائے نماز پر تم اپنی چاہت کو تکلیف سے روتے ہوئے مانگ رہے ہو، بس اللہ پر ایمان مضبوط رکھنا، اسی جائے نماز پر تم اپنی چاہت کو پا کر خوشی کے آنسوؤں سے بھی رو گے انشاءاللہ۔ اور پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے، اور وہ معجزہ جب رونما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گی۔ تم دیکھنا، جلد ہی تمہارا رب تمہارے لیے وہ سارے راستے کھول دے گا جن کے کھلنے کی تم دن رات دعائیں کرتی ہو۔
اور پھر تمہارا تو مایوس ہونا بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے آہ پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اور سنو، ممکن ہے جس دعا کی قبولیت کا تم کب سے انتظار کر رہی ہو وہ قبول ہونے والی ہو، انشاءاللہ۔ اور دیکھو، یہ کھٹن راہیں ان قریب تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں تمہارے لیے وہ سب ہوگا جس کی تم نے تمنا کی تھی۔ دیکھو، وہ جس کا نام ہی الخبیر ہے، وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ جس کا نام ہی الودود ہے، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام ہی الوکیل ہے، کام بنانے والا، وہ کیسے تمہارا کام نہیں بنائے گا؟ اور وہ جس کا نام ہی المتین ہے، یعنی طاقت والا، تو وہ تمہیں کیسے کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور یاد رکھو کہ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کے کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ اور ہاں، اگر تم کافی عرصے سے دعا مانگ رہی ہو اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ دیری تمہارے لیے معجزات کا پہاڑ لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ اور پھر تم اپنی دعاؤں سے جان جاؤ گی کہ اللہ سے بہتر تقدیر بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ اپنی بندی کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا صبر اور گرتے آنسو اور مسلسل اسی سے مانگا یہ تو تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صبر آزما رہا ہو سکتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میری بندی مایوس تو نہیں ہو جاتی۔ جب بے بسی کے ساتھ جولی اس کے در پر لے جاتی ہو تو وہ کیسے نہیں سنے گا؟ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا مہربان ہے، بس تم مایوس مت ہو جانا۔ اور سنو، تمہاری دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ اب تم بہت جلد اپنی دعاؤں کے خوبصورت رنگ اپنی زندگی میں اترتے دیکھو گی انشاءاللہ۔ بس مایوس نہیں ہونا، ہار نہیں ماننی، بس کامل یقین رکھنا ہے اللہ پر۔ دیکھو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو بس تمہیں اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے، بہت زیادہ یقین، بہت زیادہ بھروسہ۔ اور پھر عنقریب یہ کھٹن راستے تمہیں تمہاری من چاہی منزل کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ۔